السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ہے ڈومین 1، ڈومین 2، ڈومین 3 اینڈ ڈومین 4 فنش کر لیا ہے، اور اللہ کے شکر سے آج ہم جو ہے ڈومین 5 کو شروع کر رہے ہیں۔ ڈومین 5 بہت بڑا ڈومین نہیں ہے، تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور ڈومین 5 کو شروع کرتے ہیں۔ CISSP ڈومین 5، اور اس کا نام کیا ہے؟ آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ ان پیرنتھس IAM۔ اچھا، اس کا پہلا پوائنٹ ہے کنٹرولنگ ایکسیس ٹو ایسٹس is one of the center themes of security, and you'll find that many different security controls works together to provide access control نا۔ ہم شروع سے ہی ڈومین 1 سے یہ بات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایسٹس کی جو ہے نا کو بچانا اور اس کی سیکیورٹی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ایسٹس ہی نہیں بچیں گے تو پھر بزنس بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی سیکیورٹی جو ہے بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ ایسٹس کین بی انفارمیشن، سسٹم، ڈیوائسز، فیسلٹیز اور ایپلیکیشنز۔ پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، سسٹم بھی ہو سکتا ہے، انفارمیشن، آج کے دور میں انفارمیشن بھی بہت بڑا ایسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، اس کے یہی پوائنٹس انہوں نے یہ بتائے ہیں کہ انفارمیشن از این آرگنائزیشن، انفارمیشن انکلوڈز آل دا ڈیٹاز، ٹھیک ہے؟ ڈیٹا سے بڑھ کر آج کل کیا چیز قیمتی ہو سکتی ہے آج کے زمانے میں نا۔ پھر دوسرا آتا ہے سسٹمز is an organization. Systems include any IT system that provide one or more services. For example, a simple file server that store users file is a system نا۔ کمپنی کا جو سسٹم ہے وہ بھی بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اور اس کو بھی سیکیورٹی کنٹرولز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اٹ ریفرز ٹو اینی کمپیوٹنگ سسٹم انکلوڈنگ راؤٹرز، سوئچز، سرورز، ڈیسک ٹاپس کمپیوٹر، پورٹیبل لیپ ٹاپ کمپیوٹرز، ٹیبلٹس، اسمارٹ فون اینڈ ایکسٹرنل ڈیوائس سچ ایز پرنٹرز، ٹھیک ہے؟ پھر آتا ہے فیسلٹیز اینڈ آرگنائزیشن۔ فیسلٹیز انکلوڈ اینی فزیکل لوکیشن دیٹ از اون اور رینٹ نا، یعنی بلڈنگ ہو، آفیسز ہوں۔ پھر آتا ہے ایپلیکیشن فریکوینٹلی پرووائڈز ایکسیس ٹو این آرگنائزیشن ڈیٹا نا، جتنی بھی ایپلیکیشن بنتی ہیں وہ ایکسیس پرووائڈ کرتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے کمپنی کے لیے نا۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 2، مینیجنگ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ آتھینٹیکیشن۔ آئیڈینٹیفیکیشن از دا پروسیس آف سبجیکٹ claiming or professing an identity، ٹھیک ہے؟ آئیڈینٹی پروسیس جو ہے سبجیکٹ کا، یعنی کہ جو یوزر ہوتا ہے یا جو امپلائی ہوتا ہے یا کوئی انفارمیشن آتی ہے اس کی آئیڈینٹی، یہ سب جو ہے سبجیکٹ میں آتا ہے نا۔ آتھینٹیکیشن ویریفائز دا سبجیکٹ آئیڈینٹی بائی کمپیئرنگ ون اور مور فیکٹرز against a database of valid identity such as users account۔ جو یوزر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس کی مین آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ آتھینٹیکیشن occur together as a single two-step process. Providing an identity first step and providing the authentication is second۔ پہلے آئیڈینٹیفائی کو ویریفائی کرو اور پھر یہ ویریفائی کرو کہ بھئی یہ جو اس کی آئیڈینٹی ہے وہ سچ ہے، جینوئن ہے، ٹرو ہے کہ نہیں ہے نا، کہ یہ کوئی اور کی ہے اور اس نے اپنے نام سے بتا دی ہے۔ ایچ آتھینٹیکیشن ٹیکنیک اور فیکٹر ہیز بینیفٹس اینڈ ڈرا بیکس۔ ہر چیز کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں۔ میں جب بینک میں کام کرتی تھی تو جب میں
आईडी कार्ड्स जब मांगा करती थी या ड्राइवर्स लाइसेंस, तो लोग नाराज़ हो जाते थे। तो वो कहते थे अब क्या वक्त ज़ाया करते हो आप लोग ना। तो उनको फिर समझाया जाता था कि ये आईडी कार्ड या जो है ड्राइवर्स लाइसेंस हम इसलिए लेते हैं कि ये आप ही की सेफ्टी है, ठीक है ना। तो बहुत से लोग एनॉयड हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, वो ये बात को समझते नहीं है कि सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, कंपेयरिंग सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट इज़ एन एक्टिव entity that assesses a passive object to receive information from or data about an object. सब्जेक्ट वैसे ज़्यादातर तो ह्यूमन बीइंग ही होता है, और जो है वो यूज़र भी हो सकता है, प्रोग्राम, वो कोई प्रोग्राम भी हो सकता है सब्जेक्ट ना, क्योंकि वो प्रोग्राम बनता है तो उसके थ्रू ऑब्जेक्ट को असेस किया जाता है। प्रोसेसेस हो सकते हैं, सर्विसेज सब्जेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर्स और एनीथिंग एल्स दैट assesses is a resource. assesses a resource, कोई भी रिसोर्स अगर उसको उससे मिलती है ना, तो वो रिसोर्स होती है ऑब्जेक्ट। और जो है कोई भी प्रोग्राम हो, सिस्टम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इज़ अ पैसिव एंटिटी दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एक्टिव सब्जेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स को भी, और दूसरी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, जैसे फ़ाइल है, किसी ने फ़ाइल को एक्सेस करना है, डेटाबेस है, कंप्यूटर्स हैं, ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, प्रोसेसेस ऑब्जेक्ट हो सकता है, सर्विस ऑब्जेक्ट हो सकती, प्रिंटर एंड स्टोरेज मीडिया, ये सब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, registration, proofing and establishment of identity. Within an organization, new employees prove their identity with appropriate documentation during the hiring process. हायरिंग प्रोसेस में उन्हें राइट आइडेंटिटी देनी होती है, और अब तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी कंट्रोल्स का ज़माना आ गया है, तो बड़ी ही बैकग्राउंड चेक होता है और बड़ी ही चीज़ों से बंदा गुज़रता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 5, ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑथेंटिकेशन जो है, सब्जेक्ट्स आर ग्रांटेड एक्सेस टू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन प्रूवन आइडेंटिटी। अगर उनकी आइडेंटिटी मैच होती है और वो सही बंदा है जिसको ये काम देना है, तो वो ऑथेंटिकेशन कहलाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रांट यूज़र एक्सेस टू फाइल्स बेस्ड ऑन द यूज़र्स प्रूवन आइडेंटिटी, ठीक है। Accountability, users and other subjects can be held accountable for their actions when auditing is implemented, है ना। हर कंपनी में ऑडिट होता है, और ऑडिट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस ये हमारे दीन का तकाजा है, चेक एंड बैलेंस। तो ऑडिटिंग ट्रैक्स सब्जेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स व्हेन दे एक्सेस ऑब्जेक्ट्स. Creating an audit trail is one or more audit logs. Audit logs भी बनते हैं. For example, auditing can record when a user reads, modifies or deletes a file. और ऑडिटिंग में ये रिकॉर्ड मौजूद होता है कि यूज़र ने कितनी देर उस चीज़ को पढ़ा, या उसको कब उसमें चेंजेस लाया, या कब उसको डिलीट किया ना। ऑडिटिंग प्रूफ्स अकाउंटेबिलिटी ना। अगर ऑडिट ना हो ना, तो अकाउंटेबिलिटी प्रूफ नहीं हो सकती है। और हैरत की बात यह है कि बड़ी से बड़ी कंपनीज़ भी जो होती हैं ना, वो है ना, ऑडिट उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 6, ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स ओवरव्यू।
something you know اس کا پہلا پوائنٹ ہے. includes memorized secrets such as password, personal identification number, pin or passphrase. older documents referred to is as a type 1 authentication factor نا. something you know لوگ اکثر سیکریٹ پاسورڈ بھی یاد کر لیتے ہیں, پن نمبر بھی یاد کر لیتے ہیں. پھر آتا ہے something you have. This factor of authentication includes physical devices that a user possesses and can help them provide authentication نا. وہ آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس کیا چیز ہے, یہ something you have جس میں ہے نا انکلوڈ فزیکل ڈیوائسز بھی ہیں. پھر آتا ہے اس کے ایگزامپل ہے انکلوڈ اے اسمارٹ کارڈ, ہارڈ ویئر ٹوکن, میموری کارڈ اور یونیورسل سیریل بس USB ڈرائیو. پھر آتا ہے سم تھنگ یو آر, آپ کون ہیں. دس فیکٹر آف authentication uses physical characteristics of a person and is based on biometrics. biometric ہم جانتے ہیں کہ فزیکل کیریکٹرسٹک نا, چہرہ, آنکھیں, فنگر پرنٹس. ایگزامپل از دا سم تھنگ یو آر کیٹیگری includes fingerprints, face scan, retina pattern, iris patterns and palm scans. مجھے iris pattern کا نہیں معلوم تھا, حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا بھی تعلق آئی سے ہے, لیکن یہ اصل میں ہے کیا یہ مجھے نہیں معلوم ہے, کیونکہ میں نے ریٹینا پیٹرنز تو دبئی کے اندر وہ کووڈ کے ٹائم میں وہ ہر مال میں گھسنے سے پہلے وہ کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ آئرس پیٹرنز نہیں معلوم تھا. ہو سکتا ہے یہ آئرس پیٹرن بھی وہ کرتے ہوں. واٹ از دا آئرس پیٹرن؟ iris is colored tissue at the front of the eye that contains the pupil in the center. آنکھوں کا جو بیچ کا راؤنڈ ہوتا ہے نا, اس میں کلر ہوتا ہے. The three most common type of iris patterns are pigmented rings, colored bands that are wide and wrapped around the pupil. Pigmented ring ہوتی ہے جو اراؤنڈ میں ہوتی ہے, کلر ہوتا ہے آئی بال پر نا. کرپٹ diamond shaped holes that vary in size located throughout the iris. Furrows, pale lines that curve around the iris. تو یہ جو ہے آئی بال ہوتا ہے نا, اس کا اسکین ہوتا ہے, اس میں ڈفرینٹ کلرز کے حساب سے, اور اس میں ہے نا ڈائمنڈ شیپ کے ہولز ہوتے ہیں, اور ہے نا فروز پیل لائنز ہوتی ہیں. ایکچولی جو فروز آئی تھنک یلوئش ٹائپ کی کوئی لائنز ہوتی ہیں نا, تو اس کا اسکین ہوتا ہے. میں الحمدللہ پارٹ 1 جو کہ ڈومین 5 کا ہے, اس کا پارٹ 1 فنش کرتی ہوں پوائنٹ نمبر 6 پر, اور ہے نا پوائنٹ نمبر 7 پر ہے نا پارٹ 2 شروع کروں گی انشاءاللہ. میک شور کہ جتنے بھی بلو ہائی لائٹس ہیں ان کو آپ ہے نا ان کے فلیش کارڈز بنا لیں اور ان کے ایکرونیمز یاد کر لیں, اور ہے نا ہمیشہ جب بھی آپ جو ہے یہ لیکچر سنیں, نوٹس جو ہے نا ان کو جو ہے آپ اپنے سامنے رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور ہے نا انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو کرتے ہیں, یہ بہت بڑا نہیں ہے, اللہ نے چاہا تو جلدی پورا ہو جائے گا. السلام علیکم.